میرا اپنا سوال نہیں ہے، میرا بیٹا مجھ سے سوال کرتا ہے، آپ کرو، میں پیش کر دیتا کرے سوال۔ ہوں۔ اچھا، وہ مجھے کہتا ہے جناب یہ دنیا میں بدعملی کرتے ہیں، بد چلنی کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں لوگ، ان کا نتیجہ 100% اسی کے مطابق ظاہر نہیں ہوتا۔ توقع ہے کہ آئندہ آخرت میں وہ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، قیامت اسی بات سے برپا ہوگی کہ وہ جو فیصلے یہاں نہیں ہو سکے اچھا، وہ وہاں ہوں گے۔ ہاں، کہتے ہیں وہاں بھی جو بد کردار لوگ ہیں، بد عمل ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہمیں رحمت الہی کی امید ہے کہ اب ہم وہاں بھی اس طرح سے بخشے جائیں۔ اچھا دیکھو، آپ کا بیٹا جی صاحب، بعض مالیوں کو دیکھتا جا رہا ہے، اپنے عمل کو دیکھے، اپنی عاقبت کو دیکھے، پہلا کام تھی۔ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، تو یہاں بھی بدعمالی اصل میں اور نقصان دہ کام کا نام ہے۔ جی سر، تو تھوڑی دیر کے لیے، مہینے 2 مہینے سال کے لیے دوسروں کے اعمال کو نہ دیکھے، پہلے اپنے عمل کو دیکھے، اپنا عمل نیک عمل یا بد عمل، اپنی عاقبت، پھر اسے معلوم ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک اعمال کے باوجود بھی اس کو رحمت کی ضرورت ہوگی۔ تو دوسروں کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا منصوبہ نہ بناؤ۔ یہاں کہتے ہیں ایک آدمی بدعمالی کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو بخشش ہو جائے، یہی بات بڑی مشکل ہے۔ اب بدعمالی کے لیے تو بخشش ہے، بخشش ہوتی ہے تو ہونے دو۔ مدعا ہے کہ اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ دیکھو، آپ کو اسلام کا آغاز پہ جاننا پڑے گا۔ آپ کہتے ہو کہ اسلامی معاشرہ سے پہلے عرب کے اندر ایک معاشرہ قائم تھا جو بڑا ظالم معاشرہ تھا۔ یہ کہتے ہیں نا اسلام سے پہلے عربوں کی حالت پہ مضمون لکھو، کیا کیا آپ کہیں گے؟ یہ ہوتا تھا اور بچوں کو مار دیا کرتے تھے پیدا ہوتے ہی، یہ واقعہ وہ واقعہ یہ واقعہ، سارا ظلم، سارا ہی بدلے بے فسق فجور فساد۔ اب وہ معاشرہ جو ہے تباہ ہونے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا احسان کہ اسی معاشرے کے اندر رحمت اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، گویا کہ ایک قسم کا اس معاشرے پر انعام کر دیا، جہاں سزا کی ضرورت تھی وہاں انعام کر دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب چاہوں اندھیرے سے نکال کے میں روشنی میں داخل کر دوں، اس کو اختیار رہنے دیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا اختیار میرا خیال ہے دنیا میں رہنے دیں۔ اللہ جب چاہے کسی کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں داخل کر دے، جب چاہے اس کے گناہ سب معاف کر دے، جب چاہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ وہ دیکھا کہ مجھے نہ کچھ چھیڑنا، میں جو چاہوں کروں، ان سے وہ یقین کروں، میرا کام ہے یہی ہے۔ کبھی میں پیسے دیتا رہتا ہوں، کبھی پھر میں تم سے قرضہ مانگتا رہتا ہوں، کبھی دیتا ہے کبھی مانگنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے کام میں دخل نہ دو، تم اپنے جواب دہی کرو۔ تو یہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی بات کہ اپنے جواب کا خیال رکھو کہ تم نے کیا جواب دینا ہے۔ اللہ سے نہ پوچھنا کچھ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ تم ہی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اس پر جواب دیا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں سوال تم سے کیا جائے گا، مجھ سے نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے نا، اس کو جان کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ بات ایسی ہے، تمہیں سمجھ آنی چاہیے صحیح، کہ اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیں، اس میں راز جو یہ ہے کہ کسی شخص کو، گناہگار کو قیامت میں نہیں بخشنا اس نے، اللہ نے، بھائی یہ یاد رکھے۔ جس گناہگار پہ بخشش ہونی ہے یہاں ہی توبہ ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں توبہ کا حق جو ہے ابھی تک ہے۔ جس پر اللہ نے رحم کرنا ہو یہیں سے توبہ شروع ہو جائے گی۔ جو گناہگار مر گیا وہ گناہگار ہی اٹھے گا، جو کافر مر گیا وہ کافر ہی رہے گا۔ جو کافر 70 سال کا کفر جو ہے کلمہ پڑھ کے جو مومن ہو گیا وہ مومن اٹھے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیا کرنا ہے؟ یہیں سے کنورٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر جب گناہگار ہو گیا، گناہ میں مر گیا، قیامت کو اس کو بخشے گا، نہیں بخشے گا اس کو۔ یہ فیصلہ پکا کسے بخشے گا؟ جس کو توبہ نصیب ہو گئی۔ اب یہاں پر دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہگار اگر تم بن جاؤ یا گناہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے تم مر جاؤ، اس لیے تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ ہی نصیب نہ ہو۔ جس کو توبہ نصیب ہو گئی اس کو مغفرت نصیب ہوگی۔ ہاں جی۔